ہمارا مذہبی طبقہ جس منہج پہ ہے وہ منہج درست نہیں ہے. ہمارا مذہبی طبقہ جس منہج کو اپنائے ہوئے ہے وہ منہج ٹھیک نہیں. یہ آڈیو ویڈیو کا دور ہے، پیغام پوری دنیا میں جا رہا ہے. ہمارا مذہب، میں ایک آیت پڑھتا ہوں ٹھہرے، سورہ فاطر میں اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، 35 نمبر سورہ ہے، 25 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ فرماتا ہے بے شک بندوں میں سب سے زیادہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں نا وہ علماء ہے. جنہیں سب سے زیادہ کانشیس ہونا چاہیے وہ علماء ہیں. میں 2 ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہیں دل شکنی نہ ہو جائے، ہمارے علماء فتویٰ دیتے ہوئے بالکل نہیں ڈرتے اور جانچ پڑتال تو بالکل ہی نہیں کرتے. بس سوشل میڈیا پہ سن لیا، فتویٰ دے دیا. سوشل میڈیا پہ آ گئی بات، اسے دیکھ لیا، بلانا نہیں. جس نے بات کی ہے اس سے رابطہ نہیں کرنا، فوراً فتویٰ دے دیا یہ کافر ہو گیا، یہ مشرک ہو گیا، یہ دار اسلام سے خارج ہو گیا، یہ سنی نہیں رہا. جی بالکل. آپ کا مذہبی طبقہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. ہاں آپ تھوڑا پیچھے چلے جاؤ، ائمہ اربعہ کی طرف چلے جاؤ، امام ابو حنیفہ کی طرف چلے جاؤ، امام شافعی کی طرف چلے جاؤ، امام مالک کی طرف چلے جاؤ، امام احمد بن حنبل کی طرف چلے جاؤ. اگر مزید پیچھے جانا ہے تو امام زین العابدین کی طرف چلے جاؤ. آپ یہ دیکھیں یہ 4 ائمہ ہے فقہ کے، 4 ائمہ ہے. مجھے کوئی مولوی اٹھ کھڑا ہو کے بتائے، کوئی مولوی مجھے جواب دے جو امام ابو حنیفہ کو مانتا ہے وہ مجھے جواب دے امام شافعی کو نہیں مانتا. کوئی مجھے کہے میں امام شافعی کو نہیں مانتا. جو امام شافعی کا مقلد ہے وہ مجھے کہے کہ میں ابو حنیفہ کو نہیں مانتا، کہہ کے تو دکھائے. جو ابو حنیفہ کو مانتے ہیں وہ کہے میں امام مالک کو نہیں مانتا، کہہ کے دکھائے. وہ کہے میں امام احمد بن حنبل کو نہیں مانتا. جناب وجہ یہ ہے کہ یہ جو ائمہ ہے نا فقہا، ائمہ فقہا، انہیں ائمہ فقہا کہتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے جو نظریات پیش کیے امام شافعی نے ان سے اختلاف کیا ہے، خلاف نہیں ہوئے. اختلاف کیا ہے، خلاف نہیں ہوئے. میرے صاحبوں القاموس اٹھا کے دیکھو، جب حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا وصال ہوا نا، ہمارے امام امام اعظم امام ابو حنیفہ کا جب وصال ہوا، سفر کرتے ہوئے امام شافعی امام ابو حنیفہ کی قبر پہ آ گئے. سفر کرتے ہوئے پہنچ گئے. سفر کرتے ہوئے جب امام ابو حنیفہ کے مزار پہ آئے تو نماز کا وقت ہو گیا. اب امام شافعی رفع الیدین کے قائل تھے. رفع الیدین جنہوں رفع یدین تو سکھیں دے ہو، امام شافعی رفع الیدین کے قائل تھے. لیکن امام صاحب کی قبر پہ جب آپ پہنچے، امام اعظم کی قبر پہ، آپ نے وہاں پہ جا کے وضو کیا، نماز کا وقت ہوا، آپ نے وہاں پہ جماعت کرائی بغیر رفع الیدین کے. جی بغیر رفع الیدین کے. رفع یدین نہیں کیا اور ہاتھ بھی ناف پہ باندھے. رفع یدین نہیں کیا، کسی رکعت میں رفع یدین نہیں کیا. مقتدی نماز کے بعد عرض کرتے ہیں امام صاحب آپ تو رفع الیدین کرواتے ہیں، آج آپ نے رفع الیدین نہیں کیا، قربان جاؤ امام شافعی پہ. آپ نے جواب دیا خاموش ہو جاؤ، آج جس کے مزار پہ آئے ہیں نا یہ رفع الیدین کے قائل نہیں تھے. میں نے خیال کیا آج میں بھی نہ کروں، کہیں صاحب مزار کی دل شکنی نہ ہو جائے، کہیں صاحب مزار کی دل شکنی نہ ہو جائے. میں بڑے دکھے دل سے کہہ رہا ہوں، یہاں پہ ہم زندہ حیا نہیں کرتے. یہ ائمہ قبروں میں جانے والوں کا حیا کیا کرتے تھے. تو سب سے زیادہ عدم برداشت جو معاشرے میں یہ ہوا ہے، برداشت کی کمی ہوئی ہے، اس میں علماء کا بڑا ہاتھ ہے، مذہبی طبقے کا بڑا ہاتھ ہے. میں 2 ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں اگر یہ پیغام علماء تک جا رہا ہے مہربانی کریں جابرانہ انداز چھوڑیں، داعیانہ انداز اپنائیں. نہیں میں آپ سمجھے نہیں، میں پھر عرض کرتا ہوں، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، میں آسان جملہ بولتا ہوں. میرے علماء میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں مہربانی کریں جابرانہ انداز چھوڑیں، فقیرانہ انداز اپنائیں. پہلے امت بکھر چکی ہے،
دیکھیں امت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں. کیا امت بکھر نہیں رہی؟ پہلے امت بکھر چکی ہے. کوئی تطبیق والے معاملات کیے جائے, موافقت والے معاملات کیے جائے, بندوں کو قریب کیا جائے, دور نہ کیا جائے. امت پھاڑ سے دی ہے ان لوگوں نے. اللہ ہمیں اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے.